بے شک ایک طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی آئے گا، وہ کہے گا نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، آؤ مزے کرو، موج کرو، جو مرضی کرنا کرو، اس لیے کہ موت کے بعد کچھ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، یہ کہتے ہیں بھلا ہڈیاں پرانی ہو کے زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے جو مر گئے وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے، وہی رب تجھے زندہ کرے گا اور تم تمام کو زندہ کرے گا، اولین و آخرین کو زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ماننے والوں کو جنت دے گا، ٹھکرانے والوں کو جہنم دے گا۔ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا کلام، اس کا نبی اعلان فرما رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاق ہے، ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ایک طبقہ ہے اور پہلے بھی تھا، بعد میں بھی، کہ کچھ نہیں صاحب ایسے مولویوں کے یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں، سٹنٹ ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو، یہ رہیں گے ہمیشہ۔ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، چونکہ کلام عرب ہے اور عربی کلام ہے، عربوں پہ اترا ہے، تو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر میرا رب بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا، مر جانے والے کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پہ زندہ ہو گئے۔ اچھا، زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو نکالتا ہے باڑے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ان کو پھیلاتا ہے صحرا میں جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے، اس سے وہ سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب شام ڈھلتی ہے، اب ان کو واپس لے کے جانا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب بیلوں کی کاشت ہوتی تھی، بیلوں کی کاشت، اب تو ٹریکٹر آ گئے، تو کبھی کبھی مجھے میرے باپ مرحوم ساتھ لے جاتے تھے، تو 10-10 20-20 50-50 بیلوں کی جوڑیاں چل رہی ہیں۔ اب اس کو رائٹ موڑنا ہے، لیفٹ موڑنا ہے، تیز کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، سب اس ہل چلانے والی کی آواز پہ ہوتا تھا۔ جب اس کو وہ رائٹ موڑنا چاہتا تو وہ تھوڑی دیر پہلے کہنا شروع کرتا، سجا 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 سجا، پنجابی میں سجا رائٹ کو کہتے ہیں، تو وہ بیل رائٹ مڑ جاتے۔ جب اس کو لیفٹ موڑنا ہوتا وہ کہتا کھبا 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 کھبا، تو وہ لیفٹ مڑ جاتے تھے۔ جب ان کو تیز کرنا ہوتا تھا کہتا ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ سب ایک آواز نکالتا تھا، وہ میری یادداشت میں نہیں ہے، تو اس پر وہ رک جاتے تھے۔ تو یہ مختلف لینگویجز فکس ہو جاتی ہیں جانور اور انسان میں۔ زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں؟ زجرہ، اونٹ چر رہے ہیں، بکریاں چر رہے ہیں، سوروس پھر رہی ہیں، اب شام ہو گئی ہے، اس نے واپس لے جانا ہے، تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، چرواہا ایک آواز نکالتا ہے، جہاں جہاں وہ آواز جاتی ہے فوراً بکریاں چارہ چھوڑ کے واپس، اونٹ جھاڑیاں چھوڑ کے واپس، اور تیزی سے آتے ہیں، اس آواز کو نکالتا رہتا ہے، اور اس پر جانور کٹھے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر پھر وہ واپس ان کے باڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرا رب
وہ عربوں سے بات کر رہا ہے، سانو تو نہیں پتا زجرہ کینوں آندے، لیکن عرب کو پتا ہے کہ زجرہ کسے کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے روزانہ تم بکھرے جانوروں کو اکٹھا کرتے ہو ایک آواز پر، اونٹ کہیں کہیں پھر رہے، بکریاں کہاں کہاں پھر رہی ہیں، تو ایک آواز دیتا ہے اور وہ کھچے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی تیرا رب تمہیں مارے گا اور تمہیں بکھیر دے گا، تمہاری ہڈیاں چورا چورا کر دے گا، تمہاری بوٹیاں زمین کھا جائے گی، تمہاری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، پھر تم چورا چورا ہو کے بکھر جاؤ گے۔ پھر تیرا رب ایک آواز دے گا، وہ زجرہ جس پر جانور کٹھے ہوتے تھے، تیرے رب کی آواز پر تم زندہ ہو کے کٹھے ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ یہ کتنے واحدہ میں نے قرآن سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک آواز ایک آواز ایک آواز، اور تم ایسے کھچے چلے آؤ گے جیسے تیری آواز پر اونٹ کھچ کے آتا ہے، بکری کھچ کے آتی ہے، گائے کھچ کے آتی ہے، تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلا جائے گا، اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، تم سب کو گھیرے میں لے کے کھڑا کرے گا، تم بھاگ نہیں سکتے، أَيْنَ الْمَفَرُّ، تم چھپ نہیں سکتے، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کہیں لڑ کے نکل نہیں سکتے، لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، لہٰذا آج تم کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، زمین تمہیں پکڑ کے کھڑا کر دے گی۔ آج تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، خود بننے سے پاک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنایا، خود جوڑے سے پاک ہے، سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے، سب کو کمزور کر دیتا ہے، خود کمزوریوں سے پاک ہے، سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، سپیس چاہیے، اور میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں میں پاگل سا ہو جاتا ہوں کہ رب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک ہوں، میرا مکان کوئی نہیں، لا یحویہ مکان، موجود ہوں، لا یحویہ مکان، میں موجود ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں مسجد کے قالین پر بیٹھے ہوئے، یہ کیمرہ موجود ہے، اس کا سٹینڈ فکس ہوا ہے قالین پر، میرا اللہ کہتا ہے میں ہوں، کتنا بڑا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اتنا بڑا ہوں، پیچھے سے سنو، اللہ کہتا تم کیا تمہارا ویمبلے تم ویمبلے والے مجھے یاد نہ کرو تو میں نے کہا فرق پہ جاندا ہے، تسی سن لو میرا رب کی آخر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تم پونڈ کے پیچھے دھکے کھاتے رہو، تیرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اسے یاد کرو یا نہ کرو، تیرے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور سبح میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ تسبیح ہے میرے اللہ کی تسبیح، لیکن اور 15 منٹ کے بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا عمل نماز شروع ہو جائے گی، نماز ختم ہو کے ہم اپنے گھروں کو چل دیں گے۔ سبح کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تیرے سوا اے انسان کائنات میں جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے وہ کسی سیکنڈ تیرے رب کی یاد سے غافل نہیں، مسلسل تیرے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، مسلسل سبح، مسلسل للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، رکتے نہیں، کیونکہ سبح میں ایک معنی ہے تیرنا، اور تیرنے میں ایک ضرورت ہے کہ رک نہیں سکتے، تیرنا ہی پڑے گا جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے۔
چلتے چلتے کھڑا ہونا، ہم راستے میں رک گئے، گاڑی پہ آ رہے تھے، راستے میں رک گئے، پھر دوبارہ چل پڑے۔ لیکن جو پانی میں اترتا ہے وہ رک نہیں سکتا، اسے دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے چلنا ہی ہے، تیرنا ہی ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہرے گا پانی لے جائے گا، مچھلی لے جائے گی، اسے تیرنا ہی تیرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبح سبح، جسے تیرنے والا تیرنے سے نہیں رکتا، کل کائنات تیرے رب کو یاد کرنے سے رکتی نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سو جاتا ہے، انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ نیند میں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ انبیاء کی بات تو اور ہے، باقی ولی نیک سب جب سوتے ہیں تو ختم، سو گئے تو تسبیح ختم ہو گئی۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے سوا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یحیی و یمیت، موت زندگی کا مالک ہے۔ تم اپنی طاقت سے زندہ رہ کے دکھا دو، اپنی طاقت سے مر کے دکھا دو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔